اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. آج شب 15 رمضان المبارک ہے اور رمضان کی آج بڑی اہم تاریخ ہے، انتہائی بعظمت شب. کل کا دن 15 رمضان المبارک کا دن سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے. میری طرف سے تمام اہل ایمان کو، تمام عزاداران سید الشہداء کو، تمام محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مومنین و مومنات کو کل کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور پھر آپ سب کی طرف سے بارگاہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف میں ہم کل کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً خاندان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت بڑی خوشی کا دن ہے کل کا، اور شب ہے خوشی کی، چونکہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار کے وارث کی تشریف آوری ہے دنیا میں. یقیناً یہ گھڑی انتہائی پرعظمت، پربرکت، پررحمت، اور جب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اتنی بڑی خوشی آ رہی ہو کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاظ سے قرآن کے اعتبار سے رسول اللہ کے پہلے بیٹے ہیں، اور نسب کے اعتبار سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار کے وارث ہیں، جوانان جنت کے پہلے سردار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری انتہائی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں باعث مسرت اور باعث خوشی ہے. یقیناً آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے محبان بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری پر یقیناً خوش ہوں گے، اور اہل ایمان ہی خوش نہیں ہوں گے تو پھر کون خوش ہوگا. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث مقدس ہے: کان الحسن اشبہ برسول اللہ من صدرہی الی راس الشریف، یا من راسہی الی صدر الشریف، کہ حسن مجتبی علیہ السلام سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ اعظم تھے. یعنی گویا بالفاظ دیگر کہ جو وجود کی پہچان حصہ ہوتا ہے وہ میرے حسن مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اصل امام حسن کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ کی کائنات میں بہت بڑی بعظمت شخصیت ہے. جوانان جنت کے پہلے سردار ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کا 14 میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے بھی آقا اور مولا ہے. اور آپ حیران ہوں گے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب بھی اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے تھے تو کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے بھائی کی یہ بات ہے، قال مولایا، میرے آقا کا یہ حکم ہے، میرے مولا کا یہ حکم ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جسے سید الشہداء اپنا آقا اور مولا کہہ رہے ہوں، وہ ذات کتنی بڑی باعظمت ہوگی۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کیا تھا، چونکہ آج 15 کی شب تھی اس لیے میں مقدمے کے طور پر شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری پر 2 جملے کہہ رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ ہم اسی وقت بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر گفتگو ضرور کریں گے، بالخصوص بول ٹی وی پر مولانا امین شہیدی صاحب کی موجودگی میں جو علماء اہل سنت نے جو رویہ اختیار کیا اور بول ٹی وی والوں نے جو اختیار کیا۔ ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے پاکستان کے خدا نخواستہ امن پر کوئی اثر پڑتا ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر ملا بل سے باہر نکلتا ہے اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ بول کے چلا جاتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مجلس اتحاد المومنین کے پلیٹ فارم سے ایک ایک بات کا جواب انشاءاللہ مہذب انداز میں، علمی انداز میں دیا جائے گا، اور ضرور دیا جائے گا۔ اور میں ثاقب مصطفی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور کل ہم بتائیں گے کہ اسلام میں متع کس نے شروع کیا، کس نے بند کیا، کیوں بند کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور صحابہ کرام میں سے مردوں میں سے کس کس نے متع کیا، عورتوں میں سے کس کس نے کیا، اور کون کون صحابہ بزرگ صحابہ کے بارے میں متع کی پیداوار ہے۔ ایک ایک کا نام بتائیں گے، تاریخ کے آئینے میں بتائیں گے، اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں کہیں گے۔ اور جو بار بار ملا یہ چیخ چلا کے کہتے ہیں کہ جی متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیا تھا، تو ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا تو اسی کلمے کے واسطے آپ اس بات پہ قائم رہیے گا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ متع کیا اور جو اس متع سے پیدا ہوئے ان کے بارے میں پھر آپ کو اصولی موقف لینا پڑے گا اور کہنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ فلاں صحابہ کرام نے پھر نعوذ باللہ زنا کیا تھا، پھر ان پر حد بھی جاری ہوگی، ان پر قانون شریعت بھی لاگو ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ آپ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے مکتب کی توہین کریں۔ ہم انتہائی احترام کے ساتھ کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے، اور انشاءاللہ ہم آج چکے ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے صرف اطلاع کے طور پر گفتگو کی۔ کل انشاءاللہ ہم اس پر کھل کے بات کریں گے، اسلام میں متع کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی ضرورت کیا تھی، کس وقت شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا، کن حالات میں متع کی اجازت ہے، اور کس نے آ کر متع کا حلیہ بگاڑا، اور کس نے آ کر اس معاشرے میں حلال عمل کو پابند کر کے حرام کا رواج جاری کیا، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اللہ کے دین کا وارث میرا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بس جسے نبی نے حلال کیا ہے، کوئی مائی کا لال دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو میرے مصطفیٰ کے حلال کو حرام کر دے اور جو میرے مصطفیٰ کے حرام کو حلال کر دے۔ یہ عوام پر ہم چھوڑیں گے فیصلہ، ان لوگوں کے بارے میں عوام فیصلہ کریں گے کہ جنہوں نے میرے نبی کے حلال کو حرام قرار دیا، اور پھر مسلمان کو شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتا ہے، اور اتنا بالجہر جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی نے حرام قرار دیا تھا۔
انشاءاللہ ہم اس پر کل تفصیلی بات کریں گے، اور حکومت پاکستان سے بھی تقاضا کریں گے کہ ٹیلی ویژن پر ایسی آبھاس پر یا تو پابندی لگائی جائے یا پھر ہر مکتب کو کھل کر اس کا موقف بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ بلکہ میں اس حوالے سے بول ٹی وی کو بھی متنبہ کرتا ہوں اور باقی ٹیلی ویژن والوں کو بھی کہ اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے ایسے مسائل پر گفتگو کرانے کا تو پھر میں غلام مصطفیٰ انصاری چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹائم مقرر کریں، 2 غیر مسلم ججز مقرر کریں، اسلام نے لائیو پروگرام کریں، اور جس ملا کا جی چاہتا ہے اس کو بٹھائیں، ایک ایک مسئلے پر سیر حاصل گفتگو ہوگی اور فیصلہ وہ کریں گے ججز اور عوام کرے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مکتب کا مذاق اڑائیں۔ جو دنیا کا مذاق ہے وہ آل محمد کے مکتب کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے ہاں نکاح اور شادی اور نکاح اور حلال حرام کا تصور ہی نہیں تھا، وہ آل محمد علیہ السلام کو پڑھائیں گے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، صفی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین رسول اللہ کی بیٹی کی کوئی صفت بیان کیجیے، کوئی فضیلت بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا عزیزان۔ ام المومنین نے کہا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی کی کیا صفت و فضیلت بیان کروں؟ وضعت الحسن بعد الظہر ثم صلت العصر، مصلی پہ بیٹھی تھی نبی کی بیٹی، نماز ظہر سے فارغ ہوئی تو حسن دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، ثم صلت العصر، اور اسی مصلی پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی نے نماز عصر کا فریضہ بھی ادا کیا۔ اب خود فیصلہ کریں نا، اللہ کی کائنات میں میری سید ہے جیسی کسی کے ہاں سید ہے تو لے آئے۔ حسنین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے تو سامنے لاؤ، حسنین جیسے کسی ماں کے بیٹے ہیں تو وہ سامنے لائے، علی جیسا بادشاہ کسی کے گھر میں ہے تو سامنے لے آؤ۔ جن لوگوں نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی اور گدھوں پہ بتوں کو لاد کے پوجتے اور بیچتے تھے، ان کا مقابلہ علی علیہ السلام سے کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ احترام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم جانتے اور کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو ہم ایک ایک بات کھول کے رکھیں گے، اور پھر حوصلہ سننے کا بھی ہونا چاہیے۔ ام المومنین کہہ رہی ہیں، مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں، ظہر کا فریضہ پڑھ چکی ہیں، حسن دنیا میں تشریف لے آئے، ثم صلت العصر، اور پھر اسی مصلی پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی نے نماز عصر کو بھی ادا کیا۔ لے آؤ نا، ایسی کسی کی ماں ہے تو، ایسی کسی مکتب میں کوئی شہزادی ہے تو لے آؤ، کہ جو مصلی پہ بیٹھ کر بچے کو بھی جنم دیتی ہے اور عبادت میں بھی کوئی رائے برابر خلل نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں مرکز طہارت، اسے کہتے ہیں مرکز عصمت۔ تو میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام مباہلہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے ہیں، اور نسب کے اعتبار سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی دستار کے وارث ہیں۔ اور جو قرآن کی آیت میں مسلسل پڑھ رہا ہوں پورے رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں سوال کرتا ہوں عالم اسلام سے، سنی شیعہ کے ہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کا نزول آخری شبوں میں ہوا ہے، تاخراتوں میں ہوا ہے،
یعنی 21 23 25 23 ان راتوں. یہ قرآن پاک کی جو تذکرہ اللہ کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے درمیان میں قرآن نازل ہوا. اللہ اکبر. توجہ کرو عزیزان. فی بمانی وسط، فی بمانی سینٹر، فی بمانی بیچ. رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن کہ جس کے وسط میں قرآن نازل ہوا، جس کے بیچ میں قرآن نازل ہوا، جس کے درمیان میں قرآن نازل ہوا. تو یہ کون سا قرآن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے درمیان میں بھی قرآن نازل ہوا ہے. ارے بھائی سامت قرآن تو آخری تاک راتوں میں نازل ہوا ہے. یہ کس قرآن کی بات ہے؟ یہ ناطق قرآن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی کی بات ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے دوسرے امام ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کہہ کے پکارا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو رمضان کے درمیان میں نازل ہوا، 15 رمضان کو، بیچ میں نازل ہوا، وسط میں نازل ہوا، سینٹر میں نازل ہوا. تو یہ ناطق قرآن کی بات ہو رہی ہے، سامت قرآن کی نہیں. سامت قرآن آخری راتوں میں نازل ہوا ہے. یہ ناطق قرآن ہے جو قرآن کے جو رمضان کے بیچ میں نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، اللہ نے یہ آل محمد علیہ السلام کے محبوں پر لطف خاص کیا ہے کہ ہادی انہیں وہ عطا کیے کہ جنہیں قرآن بھی قرآن کہتا ہے. اور اس لیے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یجیء القرآن فی یوم القیامہ بصورت علی ابن ابی طالب، کہ قیامت کے دن قرآن علی علیہ السلام کی صورت میں، شکل میں ظاہر ہوگا. اور اسی لیے کی طرف اشارہ کیا گیا وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میری امت نے، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا. پڑھنے والے قرآن کو سینے سے لگایا، پڑھنے والے قرآن کو رات بھر میں پڑھا، پڑھنے والے قرآن کو دن رات پڑھا، لیکن اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. جب تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے آپ رجوع کرتے ہیں اور پوچھا گیا چھٹے مولا سے کہ مولا کس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو، اور مجھ سے مراد میرے دادا علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی، یہ اللہ نے اعزاز صرف اور صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے. ایک آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے میرے حبیب، اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. میرا عالم اسلام سے سوال ہے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شیطان سے کوئی خطرہ ہے؟ سب کہیں گے جی بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اگر میرا مصطفیٰ نعوذ باللہ قد نقل کفر کفر نہ باشد شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو عقیدہ کیا حال ہوگا؟
نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، حبیب قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر. چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کے نانا کو بھی شیطان سے خطرہ ہے؟ فرمایا نہیں. مولا اگر خطرہ نہیں ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ اکبر. توجہ کرنا عزیزان گرامی. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، غور کیجئے، اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے اذا ذکرت علیًا بالفضل والعلم والمعرفت، اے میرے حبیب جب آپ علی کا تذکرہ کرو، علی علیہ السلام کے علم کی بات کرو، علی علیہ السلام کی فضیلت کی بات کرو، علی علیہ السلام کی معرفت کی بات کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو حبیب علی کے فضائل بیان کرنے سے پہلے، علی علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرنے سے پہلے، علی کی کرامت بیان کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ لأن لا یشوشوا فی صدور الناس، تاکہ شیطان ملعون لوگوں کے دلوں میں شک نہ ڈالے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یاد کرو وہ وقت جب ابن عباس سے کسی حاکم نے پوچھا تھا، اب جناب ابو ذر کے بارے میں بھی ہے، جناب ابن عباس کے بارے میں، کہ ہم نے سنا ہے کہ تم گلیوں میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو جناب ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اتمنعنی من قراءۃ القرآن، تو کیا چاہتا ہے حاکم وقت کہ میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں، میں قرآن پڑھنا ترک کر دوں؟ اللہ اکبر. توجہ کرو عزیزان گرامی. تو اس نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن نہ پڑھا کرو، میں نے تو یہ کہا کہ تم علی کے فضائل بیان فرماتے ہو. تو ابن عباس نے کہا جسے تم علی سمجھتے ہو وہ قرآن ہے، اور میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں روک سکتا. تو عزیزان گرامی اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ علی کے فضائل میں ذکرت علیًا بالفضل والعلم والمعرفت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم لأن لا یشوش فی صدور الناس، جب علی کے فضائل بیان کریں تو اعوذ باللہ پڑھا کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک کا بیج نہ ڈال دیں. تو عزیزان گرامی یہ اللہ نے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوں پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اس خاندان کی محبت سے نوازا ہے جو خود قرآن ہے، جو خود قرآن ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بے ریا ہونا عبادت تو ہے سب لا حاصل، بے ریا ہونا عبادت تو ہے سب لا حاصل، خاطر رزق عبادت نہیں ہوگی ہم سے، بھیج اس دیر میں پھر کوئی قرآن ناطق، گونگے حرفوں کی تلاوت نہیں ہوگی ہم سے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں 12 ہادی دیے ہیں اور 12 کے 12 قرآن ہیں، سامت ناطق کے قرآن ہے، بولنے والا قرآن ہے. تو عزیزان گرامی آج دوسرے ناطق قرآن کی آج تشریف آوری کی شب ہے، جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بیچ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. جس سے قرآن سے مراد ذات گرامی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تشریف آوری آپ سب کو مبارک، بار بار مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. لیکن یاد رکھیے گا ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اس خاندان کے بارے میں پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ کیا ہے. اللہ کی بھری کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، جس طرح اللہ بے مثال ہے اس کی کسی کے ساتھ مثال نہیں ہو سکتی.
مخلوق خدا میں بھی یہ خانوادہ بے مثال ہے، مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ان کا تقابل ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ان کی مماثلت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ وقت کہ جب حضرت پھر ابن عباس کی بات آ گئی، وصال رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابن عباس بارگاہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں آئے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں 2 منٹ کے اندر میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور کہا یا امیر المؤمنین، میں اس خاندان کا بڑا ہوں، آپ کا بھی بڑا ہوں، رسول اللہ کا بھی چچا ہوں، اس میں کوئی شک ہے؟ لیکن فرمایا آپ نے تبرکات نبوت میں سے کچھ بھی مجھے حصہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ فتبسم امیر المؤمنین، علی مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ حصے کی کیا بات ہے، سارے لے لیں، لیکن میں آپ کو نبوت کے تمام تبرکات پہناتا ہوں، اگر آپ لے کے جا سکے تو سارے لے جائیں۔ حکم دیا، غلام کو تبرکات والا صندوق منگایا، اپنے ہاتھوں سے مولا متقیان نے سید الانبیاء کا ماما اٹھایا، چچا کے سر پہ رکھا، قبا اٹھائی پہنا دی، ہما اٹھائی اوڑھ دی، انگشتر اٹھائی پہنا دی، عصا اٹھایا ہاتھ میں دیا، قم بسم اللہ، چچا بسم اللہ پڑھیے اور جائیے تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، مولا علی علیہ السلام پوچھتے ہیں چچا کیا بات ہے؟ پریشان ہو کر کہتی ہے علی ظاہراً تو آپ نے مجھے لباس رسالت پہنا ہے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انک حملتنی وزر الثقلین، کہ جیسے آپ نے ثقلین کا وزن اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیا۔ اللہ اچھا چچا اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے، ایک ایک چیز اتارتے ہیں، اب اٹھو اب اٹھو اب اٹھو اب اٹھو، سارا لباس اتار کے خالی امام، چچا اب تو جائیے۔ یا علی تیری قسم وہی حالت ہے، بالکل بھی نہیں اٹھنے کی طاقت۔ اب مولا علی علیہ السلام فرمایا این بنی الحسن این بنی الحسین، میرے حسنین کہاں ہیں؟ حاضر ہو گئے۔ حسن میرا بیٹا تم ذرا نانا کا لباس پہنو۔ حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے نانا کا لباس پہنا، جو ہی لباس وجود حسن پہ آیا سمٹ کے حسن کو پورا، جیسے سلائی حسن کے لیے گیا تھا علیہ السلام۔ حسن جی بابا ذرا دادا کو چل کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ حسن مولا نے چلنا شروع کیا، حضرت عباس حیرت سے دیکھ رہے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اچھا بیٹا تم اتار دو، حسین تم پہنو۔ حسین نے پہنا، اب بیٹا تم بھی دادا کو چل کے دکھاؤ، چلنا شروع کیا۔ ابن عباس پریشان، چچا خیریت کیا بات ہے؟ یعنی میں پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ تیرے گھر کا بڑا پہنے لباس پورا، چھوٹا پہنے پورا، نہ بڑے کو بوجھ لگتا ہے نہ چھوٹے کو بوجھ لگتا ہے۔ میں نے پہنا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کائنات کا وزن میرے سر پہ ہے۔ مولا علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا اسی مسئلے پر، فرمایا یا اماں ھذا لباس رسول اللہ، چچا آپ اس خاندان کے بڑے ضرور ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ لباس کس کا ہے، یہ آپ کے بھتیجے کا نہیں، یہ رسول کا لباس ہے۔ یحتملہ من ھو مثل رسول اللہ، اور چچا رسول کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو رسول جیسا ہو۔ یعنی گویا مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حضرت عباس اس خاندان کے بزرگ ہیں، خون ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے۔ جب خاندان اہل بیت کا کوئی بڑا ان جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر جس کا کوئی بڑا نہ ہو وہ آل محمد جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بے مثال گھرانہ ہے، یہ بے مثل گھرانہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بس خود ہی ایک جیسے، آپس میں ایک جیسے ہیں۔ تو میری دعا ہے آل محمد کی عزت صدقہ، مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا صدقہ، دنیا میں آمد کا صدقہ، مولا ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، ملک پاکستان کو کرونا جیسی مصیبت اور آفت سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو میرے اللہ اس کی مصیبت سے امان عطا فرما،
محمد اہل بیت محمد صدقہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں باقی ہمسایہ اسلامی ممالک میں جو کرونا کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما. عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، مامون فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ ہم گناہ گار و خطا کار ہیں، تیری رحمت کو امیدوار ہے، اپنا لطف و کرم فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ جہاں جہاں پر میرے اللہ مریض ہیں، کرونا میں مبتلا ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کو محفوظ فرما. آل محمد کی عزت کا صدقہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما. میرے اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت صدقہ ملک پاکستان کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو افواج پاکستان کوشش کر رہی ہیں، میرے اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. طاغوت کو ذلیل اور خوار فرما، مظلومین کی امداد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ جنت البقیع کے مقامات مقدسات کو آزاد فرما. محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع الدعاء. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.